السلام علیکم یا علیہ صلوات اللہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے ایک ایسا بیان سید طیب شاہ گیلانی صاحب کا دکھانے والے ہیں کہ جن کا تعلق اہل سنت برادران سے ہے، اہل سنت عالم ہیں، اہل سنت مولانا صاحب ہیں۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ احباب بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے احباب نے یہ ویڈیوز بنائی اور ان کے اندر یہ باور کرا دیا کہ جی جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے اور بے شمار کتب کے اندر اور کتب احادیث کے اندر اور اہل سنت کے مکتب کی، تو وہاں پر یہ حدیث رسول ملتی ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے اور 12 امام ہوں گے، تو ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا، ان کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ تو بالآخر وہ کون سے ائمہ ہوں گے، کون سے خلفاء ہوں گے جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا؟ تو بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مطابق یہ بیان جاری کیا، جیسا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ جس کے اندر انہوں نے 5-6 تو گنوا دی اور اس کے بعد کہا کہ جی باقی ابھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے عمر عبدالعزیز کو بھی گنوا دیا۔ اچھا، اسی طرح دیکھا جائے تو فقہ اکبر اور بہت ساری ان کی اہل سنت برادران کی کتابوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جی معاویہ بھی خلیفہ تھے اور یزید بھی خلیفہ تھے اور اسی طرح اور باقی ابھی آئیں گے، پھر جا کر امام مہدی علیہ السلام بھی خلیفہ ہوں گے۔ ان کے بقول، ان کے اپنے یہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا قیاس ہو سکتا ہے، ان کا گواہ ہو سکتا ہے، جس کی بنا پر انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی جس کے اندر یہ باور کرا دیا کہ جی نہیں، اب جیسا کہ ثاقب علی مصطفائی بہت بڑا ایک نام ہے اہل سنت کے ہاں، تو ان کا بھی ایک بیان میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں ان سے مراد اہل بیت اطہار کے ائمہ مراد نہیں ہے کہ شیعہ اس سے مراد 12 امام لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے، شیعہ اس سے جو 12 امام لیتے ہیں تو وہ 12 امام مراد نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے سامنے سید طیب شاہ گیلانی صاحب جو کہ اہل سنت برادران کے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک اس فیصلے کا حل کر دیا، اس مسئلے کو حل کر دیا اور باقاعدہ یہ باور کرا دیا کہ وہ ائمہ کون ہیں بالآخر۔ آئیے سید طیب شاہ گیلانی صاحب کا یہ خوبصورت بیان سماعت کیجیے۔ یہ جو 12 امام ہیں یہ ہمارے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے نبی کے بیٹے، علی کے بیٹے ہیں۔ 12واں امام محمد مہدی، یہ ہے ہمارے امام، یہ علی پاک کے بیٹے ہیں جو حجت ہیں زمین پر خدا کی، جن کی ولایت کا جی سامعین گرامی قدر، تو آپ نے سنا مولانا سید طیب شاہ گیلانی صاحب کا جو کہ اہل سنت مولانا صاحب ہیں، خوبصورت بیان کے جس کے اندر انہوں نے واضح بتا دیا کہ یہ جو 12 ائمہ ہیں، 12 خلفاء ہیں کہ جن سے محبت کا حکم دیا گیا، جن کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جن سے محبت کے بارے میں سوال ہونا ہے آخر پر، تو وہ علی کے بیٹے ہیں، وہ نبی کے بیٹے ہیں، علی کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ ان کے بارے آخرت میں ان کی ولایت کا سوال ہونا ہے۔ تو اب جب امام یہ ہیں جو نبی پاک نے بیان فرما دیے تھے کہ میرے بعد جو 12 خلفاء ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کا نافرمان میرا نافرمان ہوگا، ان کو گالیاں دینے والا مجھے گالیاں دینے والا ہوگا، ان کی اطاعت میری اطاعت ہوگی، تو پھر یہاں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بالآخر ہمیں کس راستے کا تعین کرنا چاہیے۔ جب امام یہی ہیں، جب خلیفے یہی ہیں، جب حجتیں یہی ہیں، تو پھر انہیں کی اطاعت کرنی چاہیے، انہیں کی بات ماننی چاہیے۔ یہی نبی پاک کے بعد یہی خلفاء تھے، یہی ائمہ تھے، اور مولا کائنات کے بعد ان کا بیٹا امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور اسی طرح امام مہدی علیہ السلام تک یہ جو شیعہ اثنا عشرہ 12 اماموں کے قائل ہیں، یہی وہی 12 ائمہ ہیں جن کا سید طیب شاہ گیلانی صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا اور شیعت کی بھی ترجمانی کر دی۔ اس سے ہٹ کر انہوں نے حق کی آواز کا بولو بالا کیا ہے، حق کا پرچار کیا ہے کہ 12 ائمہ کون ہیں جن کی اطاعت کا حکم ہے۔ جب ان کی اطاعت کا حکم ہے، جب نبی پاک کے بعد 12 خلفاء یہ تھے، 12 ائمہ یہ تھے، تو پھر انہی کو مانا جائے، انہی کی بات مانی جائے، انہی کی اتباع کی جائے اور انہی کی پیروی کر کے انہی کے شیعہ ہونے کا باقاعدہ ثبوت دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ اثنا عشرہ، کہ ہم 12 اماموں کے قائل ہیں، 12 خلفاء کے قائل ہیں، اور وہ خلفاء جو قرآن سے بھی ملتے ہیں، جو اللہ کے بیان سے بھی ملتے ہیں اور نبی کی زبان سے بھی ملتے ہیں اور اہل سنت برادران سے بھی ملتے ہیں۔ والسلام، شاہ علی مدد۔ اہل سنت برادران سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ان چیزوں پر تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تاکہ حق کا راستہ اختیار کیا جا سکے۔